السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے چینل پر روزانہ کی بنیاد پر تجوید کے ساتھ قرآن شریف کا سبق پڑھایا جاتا ہے۔ ابھی الحمدللہ ہم نے سورۃ القلم شروع کی ہوئی ہے اور کل ہم نے سورۃ القلم کا 7واں سبق یہاں تک یعنی آیت نمبر 42 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القلم مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاشعتاً، خا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اس لیے کہ خا موٹے حروف میں سے ہے اور خا کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے خا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، شین کی آواز کو صاف کر کے نکالیں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، تا پر 2 تنوین کو صاف کر کے بغیر غننے کے پڑھیں گے۔ اب صاروہم، حمزہ کو با سے ملائیں گے اس لیے کہ با ساکن ہے اور با پر ساکن ہونے کی وجہ سے با پہ قلقلہ کیا جائے گا، اس لیے کہ با حروف قلقلہ میں سے ہے، یعنی آواز کو ہلا کر تھوڑا سا پڑھیں گے۔ صاد کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کرنی ہے، اور صاد کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر پیش ہے۔ ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے، گلے کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ پھر ہا کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے اور ہا کو میم سے بغیر غننے کے ملانا ہے۔ ترہقوہم، تا کو را سے ملائیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را سے پہلے زبر ہے۔ ہا کو صاف کر کے نکالنا ہے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے۔ ذلہ، ذال کو بالکل نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے، پھر ذال کو ہم لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام پر تشدید ہے اور لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ گول تا وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے، یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب بھی گول تا، یعنی یہ دیکھیں گول تا ہے، اس پر آپ جب وقف کریں گے پھر یہ ہا بن جائے گی۔ وَقَدْ كَانُوا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو دال سے ملا دیں گے، دال پر ساکن ہونے کی وجہ سے دال پر تھوڑی سی آواز کو ہلائیں گے اس لیے کہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ کاف کو باریک کر کے پڑھنے کے ساتھ کاف کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ کاف کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا۔ نون کے بعد واو مدہ ہے، نون کو واو سے ملائیں گے اور ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یدعون، یا کو دال سے ملا دیں گے، قلقلہ کریں گے، عین کو واو سے ملائیں گے اس لیے کہ واو ساکن ہے۔ الی السجود، حمزہ کو صاف کر کے بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، پھر لام کو ہم ڈائریکٹ سین سے ملا دیں گے، اس یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، الف بھی نہیں پڑھا جائے گا، لام بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ ان پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے۔ سین کو سیٹی ادا کر کے نکالنا ہے، سین پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے۔ جیم کے بعد حروف مدہ میں سے واو آ گیا لہٰذا جیم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَهُمْ سَالِمُونَ، ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غننے کے، سین پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور سین میں سیٹی ادا کریں گے۔ لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، میم کے بعد حروف مدہ میں سے واو آ گیا لہٰذا میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ خاشعتاً أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ فذرني،
فا کو صاف کر کے پڑھنا ہے، ذال کو را سے ملائیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے، اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را سے پہلے زبر ہے۔ نون کو واو سے ملائیں گے اور نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ نون کے بعد حروف مدہ میں سے یا آ گئی۔ وَمَن يُكَذِّبُ، میم کو ہم ڈائریکٹ یا سے ملا دیں گے، ادغام کے قاعدے سے اس نون کو ہم ختم کر دیں گے۔ میم کو یا سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گئی، تو یہ عربی کا ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو وہاں نون کو ختم کر کے اس کا ادغام یا میں کر دیں گے۔ یہ قاعدہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ جا کے وہاں تفصیل سے دے سکتے ہیں۔ تو میم کو یا سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کو ذال سے ملائیں گے اس لیے کہ ذال پر تشدید ہے، اور ذال پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا ٹھہراؤ کریں گے اور ذال کو بالکل باریک کر کے پڑھیں گے۔ بِهَذَا الْحَدِيثِ، ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، ذال کو باریک کر کے پڑھیں گے، پھر ذال کو لام سے ملا دیں گے اس لیے کہ لام ساکن ہے، اور ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، گلے کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے۔ دال کے بعد یا ساکن ہے، دال کو یا سے ملا دیں گے اور دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ دال کے بعد یا مدہ ہے۔ سنستدرجوہم، اس سین میں بھی سیٹی نکالیں گے، پھر نون کو سین سے ملا دیں گے اس لیے کہ سین ساکن ہے، دو سین ایک جگہ پر آ گئی تو دونوں کو صاف کر کے پڑھنا ہے۔ پھر تا کو دال سے ملا دیں گے اس لیے کہ دا ساکن ہے، ان دونوں کا مخرج یعنی تا اور دال کا بھی ایک ہی ہے، اس میں بھی صاف کر کے واضح طور پر پڑھنا ہے۔ را کو باریک پڑھیں گے اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے، پھر ہا کو میم سے ملا دیں گے تو میم کے بعد میم آ گئی، لہٰذا دونوں میموں کا آپس میں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ سنستدرجوہم من حیث، میم کو نون سے ملا دیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے، بغیر غنہ کے ملانا ہے۔ ہا کو پھر یا سے ملا دیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے، ہا کو صاف کر کے گلے سے نکالنا ہے۔ سا کو بالکل باریک کر کے پڑھنا ہے، کہیں سا سین نہ بن جائے، اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے۔ لا یعلمون، لام کے بعد حروف مدہ میں سے الف آ گیا، لہٰذا لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اور یا کو عین سے ملا دیں گے اس لیے کہ عین ساکن ہے، لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میم کو واو سے ملائیں گے اور میم کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ میم کے بعد حروف مدہ میں سے واو آ گیا۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ، حمزہ کو میم سے ملائیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے، بغیر غنہ کے ملانا ہے، یعنی ناک میں آواز کو نہیں لے کر جانی۔ لام کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے اور لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے اس لیے کہ جو حرف لام کے بعد آیا ہے وہ حروف مدہ میں سے یا ہے۔ اسی طریقے سے لام کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، پھر ہا کو میم سے ملائیں گے بغیر غنہ کے۔ ان کیدی متین، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون مشدد ہے اور نون مشدد پر جب نون مشدد تشدید آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوگا، یعنی ایک الف کی مقدار ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ کاف کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے، دال کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یہاں بھی یا ساکن ہے اور دال کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ دال کے بعد حروف مدہ میں سے یا آ گیا۔ میم کو باریک کر کے پڑھنا ہے، تا کو یا سے ملائیں گے اس لیے کہ یا ساکن ہے اور تا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔
ام تسألوہم، حمزہ کو میم سے ملا دیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے اور میم کو بغیر غننے کے پڑھیں گے. تا کو سین سے ملا دیں گے اس لیے کہ سین بھی ساکن ہے. چھوٹا سا حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو بغیر جھٹکے دیے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے. لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. ہا کو میم سے ملا دیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے. اجرن فہم، حمزہ کو جیم سے ملائیں گے اس لیے کہ جیم بھی ساکن ہے اور جیم پر قلقلہ کیا جائے گا. را پر دو زبر ہونے کی وجہ سے تنوین کو صاف کر کے پڑھیں گے اور را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے غننے کے ساتھ. فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ، فا کو صاف کر کے پڑھنا ہے. پھر فا کے بعد ہا ہے، ہا کو میم سے ملا دیں گے اس لیے کہ میم ساکن ہے. پھر میم ساکن اور میم مشدد ایک ساتھ آ گئی. اب دونوں میموں کا آپس میں ادغام ہوگا، یعنی دونوں میموں کو ایک میم کر کے پڑھیں گے. پھر میم کے بعد نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گئی. اب اس میم کو پھر ہم اس میم سے ملا دیں گے، اس نون کو ختم کر دیں گے. پھر ہم نے اس میم کو اس میم سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ. پھر میم کو آگے ہم غین سے ملا دیں گے اس لیے غین ساکن ہے اور غین کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ را پر زبر ہے. تو یہ کیسے پڑھنا ہے؟ فَهُمْ، دیکھیں ہم نے میم میم کا بس میں ادغام کر دیا. پھر اس میم کا اس میم سے ادغام کرنا ہے. فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مثقلون، پھر یہاں بھی میم اور میم آپس میں آگے، ان دونوں کا ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ. پھر میم کو سا سے ملائیں گے اس لیے کہ سا ساکن ہے. قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرہ. آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ایک بار روانگی کے ساتھ سبق پڑھاؤں گا، وہ اگلی ویڈیو میں اسی ویڈیو کا پارٹ ہوگا، وہ ضرور دیکھیں. جزاک اللہ.